قیام پاکستان سے بھی 20 برس پہلے تبدیلی مذہب کے لیے کم از کم 18 سال عمر مقرر کرنے کا جو مطالبہ سن 1927 میں مسلم لیگ نے کیا تھا، وہ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بھی منظور نہ ہو پایا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے 74 برس بعد پاکستان کی اقلیتیں آج بھی مسلسل وہی مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا واقعہ ہے، جب مسلمان متحدہ ہندوستان میں اقلیت میں تھے۔ مسلم لیگ نے سن 1927 میں کولکتہ میں ہونے والے اجلاس میں قرارداد پیش کی کہ مسلمان بچیوں کو جبراً تبدیلی مذہب پر مجبور کیا جاتا ہے۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ 18 سال سے کم عمر کی کوئی لڑکی اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتی۔ تب بھی یہ مسئلہ تھا کہ بعض علاقوں میں جہاں مسلمان کمزور حالت میں تھے، وہاں کم عمر مسلمان لڑکیوں کو شادی کے ذریعے تبدیلی مذہب پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد مسلمان اکثریت میں ہیں، ہندو، سکھ اور عیسائی اقلیت بن چکے ہیں۔ جو مطالبہ سن 1927 میں مسلمان کر رہے تھے، وہی آج پاکستان میں غیر مسلم کر رہے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں اقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں۔ امریکہ ہر سال اس حوالے سے ایک رپورٹ جاری کرتا ہے۔ اس کی گزشتہ سال کی رپورٹ میں پاکستان کو ان 9 ممالک میں شامل کیا گیا ہے جہاں مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کا موقف ہے کہ اقلیتی برادری کے بچوں اور بالخصوص بچیوں کو شادی کے ذریعے جبری مسلمان بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تحقیق کرنے والے ایک ادارے سینٹر فار سوشل جسٹس کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2013 سے سن 2020 تک ایسے 162 کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں سے سب سے زیادہ یعنی 51.8% کا تعلق پنجاب سے اور 43% کا تعلق سندھ سے، 1.2% کا تعلق وفاق، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے ایک کیس رپورٹ ہوا ہے۔ بہاولپور پہلے، لاہور دوسرے، کراچی تیسرے، فیصل آباد چوتھے، حیدرآباد 5ویں، تھرپارکر 6ٹھے، گھوٹکی 7ویں، قصور 8ویں، بدین 9ویں، عمرکوٹ 10ویں اور سیالکوٹ اس حوالے سے 11ویں نمبر پر ہے۔ اقلیتوں میں جس مذہب کی سب سے زیادہ لڑکیاں اور خواتین اسلام قبول کر رہی ہیں، ان میں ہندو مذہب 53.5% کے ساتھ پہلے، مسیحی 44.4% کے ساتھ دوسرے، سکھ 0.6% کے ساتھ تیسرے اور کیلاشی 0.6% کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا کو عمروں کے تناسب سے دیکھیں تو اسلام قبول کرنے والوں میں 46% کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، 16.6% کی 18 سال سے زیادہ ہیں اور 37% کی عمریں ظاہر نہیں کی گئیں۔ اسی طرح اگر ہم گزشتہ برسوں میں دیکھیں کہ کس سال یہ واقعات زیادہ رونما ہوئے تو ان میں سن 2019 میں سب سے زیادہ یعنی 49 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ سب سے کم کیس سن 2016 میں صرف 3 رپورٹ ہوئے۔ اسی طرح آبادی میں تناسب کو اگر دیکھا جائے تو ہندو لڑکیاں مسیحی لڑکیوں کے مقابلے پر 10% زیادہ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ امریکہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے پاکستان پر مسلسل دباؤ ہے کہ وہ اقلیتوں کی جبری تبدیلی مذہب کو روکنے کے خلاف قانون سازی کرے۔ چنانچہ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنی، جس نے ایک بل تیار کر کے وزارت انسانی حقوق کو بھیجا، جس میں تجویز کیا گیا کہ تبدیلی مذہب کی عمر کی حد 18 سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ 18 سال سے زیادہ عمر والا جو فرد اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہے، وہ متعلقہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جا کر درخواست دے، جو 7 دن کے اندر متعلقہ فرد کا انٹرویو کرے اور جج اس بات کو یقینی بنائے کہ تبدیلی مذہب کسی دباؤ یا غلط بیانی کی بنیاد پر نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد ایڈیشنل سیشن جج متعلقہ فرد کو کسی مذہبی اسکالر سے روشناس کرائے گا اور درخواست گزار کو 90 دن کا وقت دے گا، جس میں اسے تبدیلی مذہب کا سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ اگر انٹرویو کے دوران یہ ثابت ہو گیا کہ متعلقہ فرد کو تبدیلی مذہب کے لیے کسی جبر کا سامنا ہے تو جبر کرنے والے کو 5 سے 10 برس تک قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ لیکن ان مجوزہ قانون پر وزارت مذہبی امور نے اعتراض اٹھاتے ہوئے اسے خلاف شریعت قرار دیا ہے اور ماہرانہ رائے کے لیے اسے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس بل کو شریعت کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے واپس وزارت قانون کو بھجوا دیا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اب جوں کا توں لٹکا ہوا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔